بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ خلاصۃ الناب پارٹ 2 الدرس السادس والستون کہ آج ہم انشاءاللہ تمرین نمبر 1، 2 اور 3 ہم انشاءاللہ حل کریں گے۔ تمرین نمبر 1 اور سوال نمبر 1، کتنے اور کون سی صورت میں مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب ہے؟ دوبارہ سنیں، کتنی اور کون سی صورتوں میں مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب ہے؟ جی جناب، اس کا جواب یہ ہے، مبتدا عموماً خبر سے پہلے آتا ہے اور خبر مبتدا کے بعد آتی ہے، زید قائم، اور کبھی خبر مبتدا سے پہلے بھی آ جاتی ہے، جیسے قائم زید، قائم خبر ہے، زید قائم خبر ہے اور زید مبتدا ہے۔ لیکن 4 صورتوں میں مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب ہے، لیکن 4 صورتوں میں مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب ہے۔ پہلی صورت، مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، جیسے من انت۔ مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، جیسے من انت۔ نمبر 2، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو اور کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے مبتدا اور خبر کی تعیین ہو سکے۔ دوبارہ سنیں، مبتدا اور خبر دونوں معرفہ ہو اور کوئی ایسا قرینہ نہ ہو جس سے مبتدا اور خبر کی تعیین ہو سکے، زید المنطلق۔ نمبر 3، مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہوں۔ مبتدا اور خبر دونوں نکرہ مخصوصہ ہو، جیسے اگر نکرہ کی اضافت نکرہ کی طرف کی جائے تو یہ نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے، اور اگر نکرہ کی صفت نکرہ کے ساتھ بیان کر دی جائے تو یہ بھی نکرہ مخصوصہ بن جاتا ہے۔ اب دیکھیں، غلام رجل، غلام بھی نکرہ، رجل بھی نکرہ، اب یہ نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ اب مبتدا کو مقدم کرنا واجب، ولد صالح، ولد موصوف، صالح صفت، موصوف صفت، یہ بھی نکرہ مخصوصہ بن گیا۔ دونوں ہی نکرہ مخصوصہ ہیں، لیکن جو غلام رجل ہے نا، یعنی کہ مرد کا غلام، صالح ولد لڑکا ہے، تو غلام رجل کو مقدم کرنا یہ واجب ہے۔ 4 نمبر صورت، خبر مبتدا کا فعل ہو۔ کیا مطلب؟ یعنی خبر جملہ فعلیہ ہو اور اس کی ضمیر مرفوع مبتدا کے طرف لوٹ رہی ہو۔ پھر سنیں، خبر مبتدا کا فعل ہو۔ کیا مطلب؟ خبر جملہ فعلیہ ہو اور اس کی ضمیر مرفوع مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو۔ دیکھیں، جیسے زید قام، قام مبتدا ہے اور زید مبتدا ہے، اسم ہے، قام خبر ہے، اور قامہ کے اندر ہوا ضمیر مرفوع متصل ہے جو کہ اس کا فعل کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر خبر۔ اب یہاں پہ مبتدا کو مقدم کرنا واجب ہے۔ یہ 4 صورتیں تھیں، مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا واجب کی۔ سوال نمبر 2، کتنی اور کون سی صورتوں میں خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر کرنا ضروری ہے؟ دوبارہ سنیں، کتنی اور کون سی صورتوں میں خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے؟ جی، 4 صورتوں میں خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ نمبر 1، خبر ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہو، جیسے استفہام ہو گیا، شرط وغیرہ ہو گیا۔ خبر ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے، جیسے این زیدن، این زیدن، زید کہاں ہے۔ نمبر 2، خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو۔ خبر کے مقدم ہونے کی وجہ سے مبتدا کا مبتدا واقع ہونا صحیح ہو، فی الدار رجل۔ 3، مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر
کہ جس کے طرف لوٹ رہی ہو فی الدار صاحبہا۔ 4 جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، جیسے اندھی مضاف الیہ ہو کے یہ خبر مقدم، انا فی مشبہ بالفعل، کاف ضمیر جو ہے منصوب متصل اس کا اسم، اور عالم جو ہے اس میں فاعل ہے، ہوا ضمیر اس میں اس کا فاعل ہے، عالم اس میں فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اس میں ہو کر خبر، فی مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ ہو گیا مبتدا مؤخر، اور اندھی یہ خبر مقدم۔ 4 صورتوں میں خبر کو مقدم کرنا اور مبتدا کو مؤخر کرنا یہ ضروری ہے۔ 3 نمبر سوال، کتنی اور کون کون سی صورتوں میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر کرنا واجب ہے؟ کون کون سی، سوال دوبارہ سنیں، کتنی اور کون کون سی صورتوں میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر کرنا لانا واجب ہے؟ اس کا جواب 4 صورتوں میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر لانا واجب ہے۔ وہ صورتیں یہ ہیں، فاعل اور مفعول میں سے کسی میں بھی اعراب ظاہر نہ ہو اور نہ ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے۔ دوبارہ سنیں، فاعل اور مفعول میں سے کسی میں بھی اعراب ظاہر نہ ہو اور نہ ایسا قرینہ ہو جس سے فاعل یا مفعول کی پہچان ہو سکے، جیسے نصر موسیٰ عیسیٰ، کیونکہ یہ موسیٰ اور عیسیٰ یا موسیٰ یا یحییٰ یہ اسم مقصور ہے۔ اسم مقصور وہ اسم کہلاتا ہے جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، اور الف مقصورہ وہ الف ہوتا ہے جو اسم کے آخر میں ہوتا ہے، اس کے بعد حمزہ نہ ہو۔ اور اس میں مقصور کی تینوں حالتیں تقدیری ہوتی ہیں، تو اب معلوم نہیں ہوگا، کوئی ایسا قرینہ بھی نہیں ہے، اعراب ظاہر نہیں ہو سکے گا، تو اب فاعل کو مقدم کریں گے اور مفعول کو مؤخر کریں گے، جیسے نصر موسیٰ عیسیٰ، یہاں پہ موسیٰ جو ہے نصر تو فعل ہو گیا، فعل ماضی ہو گیا، موسیٰ جو ہے یہ فاعل ہے، اور یحییٰ جو ہے یہ مفعول ہے۔ تو موسیٰ نے عیسیٰ کی مدد کی، موسیٰ نے عیسیٰ کی یا موسیٰ نے یحییٰ کی مدد کی، نصر موسیٰ عیسیٰ یا نصر موسیٰ یحییٰ، موسیٰ نے یحییٰ کی مدد کی۔ فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل سے پہلے نہ ہو، فاعل ضمیر متصل ہو اور مفعول فعل سے پہلے نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ مفعول فعل سے پہلے بھی آ جاتا ہے، ایاک نعبد، اانت فقیرن، اانت فقیرن، اب انت میں جو ہے یہ ضمیر مرفوع متصل ہے، بارش یہ فاعل ہوگا، اب متصل ہے تو فقیرن جو ہے یہ مفعول ہے، تو اب فاعل کو مقدم کرنا ضروری ہے بلکہ واجب ہے، میں نے فقیر کی مدد کی۔ 3 نمبر، مفعول الا کے بعد واقع ہو، ما رعا زید الا امرن، ما رعا زید الا امرن، یعنی کہ زید نے صرف امر کو دیکھا، یہاں پہ جو ہے مفعول الا کے بعد واقع ہو رہا ہے، اب فاعل کو زیدن کو، یہ فاعل ہے، رعا فعل ہے، کو مقدم کرنا واجب ہے۔ مفعول معنی الا کے بعد واقع ہو، انما نصر خالد ضعیفا، خالد نے کمزور ہی کی مدد کی ہے، تو یہاں پہ مفعول جو ہے معنی الا کے بعد واقع ہو رہا ہے۔ یہ تو 4 صورتیں تھیں جس میں فاعل کو مقدم اور مفعول کو مؤخر لانا واجب تھا۔ سوال نمبر 4، کتنی اور کون کون سی صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے؟ کتنی اور کون کون سی صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے؟ 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ اچھا، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو، اعانا زیدن ابنہ، ابنہ اس کے بیٹے یعنی زید کے بیٹے نے مدد کی، ٹھیک ہے، یہاں پہ اعانا فعل ہو گیا، زیدن مفعول مقدم ہو گیا، ابنہ، ابن مضاف، ہو ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے، یہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو
تو یہاں پہ مفعول کی ضمیر متصل فاعل کے ساتھ اب مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ نمبر 2، فاعل اللہ کے بعد واقع ہو، ما آتا فقیرن اللہ بکرن، اللہ کے بعد فاعل واقع ہو رہا ہے، اب مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے، فقیرن فاعل ہے۔ فاعل معنی اللہ کے بعد واقع ہو، انما رعا والدن خالدن، انما رعا والدن خالدن، یہاں پہ جو فاعل معنی اللہ کے بعد واقع ہو رہا ہے تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ جب مفعول ضمیر متصل اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جیسے علمہ الاستاذ، اب یہاں پہ مفعول جو ہے علمہ کے ساتھ ضمیر جو ہے ضمیر متصل ہے اور فاعل اس میں ظاہر ہے۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی کیجیے۔ مبتدا ہمیشہ خبر سے پہلے آتا ہے، اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال دوبارہ سن لیں کہ مبتدا ہمیشہ خبر سے پہلے آتا ہے، مبتدا ہمیشہ خبر سے پہلے آتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ 4 صورتوں میں تو مبتدا کو مقدم اور خبر کو مؤخر لانا ضروری ہے، اور 4 صورتوں میں خبر کو مقدم اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فاعل ہمیشہ مفعول سے پہلے آتا ہے، فاعل ہمیشہ مفعول سے پہلے آتا ہے، جی نہیں، 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے، 4 صورتوں میں مفعول کو مقدم اور فاعل کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ جب مفعول ضمیر 3 نمبر سوال، جب مفعول ضمیر متصل ہو تو اسے فاعل سے مقدم لانا ضروری ہے، جب مفعول ضمیر متصل ہو تو اسے فاعل سے مقدم لانا ضروری ہے۔ اس کا جواب، جب مفعول ضمیر متصل ہو جب مفعول ضمیر متصل ہو، اس کا جواب کیا ہوگا؟ جب مفعول ضمیر متصل ہو، جی اس کا جواب یہ ہے کہ جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو، جب مفعول ضمیر متصل ہو فاعل اس میں ظاہر ہو، اس کا جواب سن لیں، جب مفعول ضمیر متصل ہو اور فاعل اس میں ظاہر ہو تو اب مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ تمرین نمبر 3 حل کریں گے اب ہم انشاءاللہ۔ الف، درجہ ذیل جملوں میں مبتدا، خبر، فاعل اور مفعول الگ الگ کیجیے۔ بنونا، بنو ابنائنا، یہ دیکھیں بنونا، بنو ابنائنا، تو یہاں پر بنونا یہ مضاف اور نا ضمیر مجرور متصل مضاف الیہ، یہ مبتدا بن جائے گا، اور بنو ابنائنا یہ جو ہے اس کی خبر بن جائے گی۔ انما آنا فقیرن بکرن، اس مثال کے اندر جو ہے یہاں پر فقیرن تو مفعول ہے، آنا فعل ہے، اور بکرن فاعل ہے، اور بکرن فاعل ہے۔ فاعل جو ہے معنی اللہ کے بعد واقع ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ اب اس مثال کے اندر انما آنا فقیرن بکرن، یعنی کہ بکر نے محض فقیر کی مدد کی، آنا مدد کی۔ آگے ابو حنیفہ تھا، ابو یوسفہ، ابو حنیفہ تھا مضاف مضاف الیہ، اور ابو یوسفہ یہ بھی مضاف الیہ بکر، تو یہ دونوں نکرہ مخصوصہ بن گئے۔
नहीं, नकरा मखसूसा नहीं है ये, अबू हनीफ़ा था, क्योंकि अबू यूसुफ़ जो है यूसुफ़ मारफा है और अबू जो है ये तो नकरा है, लेकिन अगर नकरा की इजाफ़त मारफा की तरफ हो तो मारफा भी और नकरा भी मारफा बन जाता है। अबू हनीफ़ा तो को यहाँ पर मुब्तदा बनाएंगे और अबू यूसुफ़ को यहाँ पर ख़बर बनाएंगे। अकला कमुसरा यहया, यानी कि यहया ने अमरूद को खाया। यहाँ पर यहया फ़ाइल, कमुसरा मफ़ूल और अकला जो है यहाँ पर फ़ेल है। अकला क्या है, यहाँ पर फ़ेल है। आगे मन जा, कौन आया, यहाँ पे मन जो है मुब्तदा, जा फ़ेल माजी है और इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है। जब फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो जाएगा। ये कह रहे हैं ना कि अच्छा, इसके बाद है नसरा यहया दईफ़ा मूसा, यानी कि यहया ने कमज़ोर और मूसा की मदद की। यहाँ पे नसरा फ़ेल, यहया फ़ाइल, दईफ़ा और मूसा ये मफ़ूल बन जाएंगे। अकरमा मूसा ईसा, मूसा ने ईसा की इज़्ज़त की। यहाँ पे मूसा फ़ाइल और ईसा मफ़ूल। अदब खालिदन अबू हू, अबू हू यहाँ पे फ़ाइल बनेगा और खालिदन यहाँ पर मफ़ूल बनेगा। अदबा यहाँ पर फ़ेल है। फ़ाइल के साथ मफ़ूल की ज़मीर मुत्तसिल हो तो मफ़ूल को मुक़द्दम करना ज़रूरी है। खालिद के बाप ने, खालिद के अबू हू उसके बाप ने खालिद को अदब सिखाया। फ़िल गुरफ़ती तिफ़लुन, यहाँ पे फ़िल गुरफ़ती जो है ये फ़ी जार है, गुरफ़ती मजरूर है। जार मजरूर किसी के मुतालिक होकर ये ख़बर मुक़द्दम और तिफ़लुन मुब्तदा मुअख्खर। नसरहु खालिदुन, नसरहु खालिदुन, नसरहु खालिदुन के अंदर नसरा फ़ेल, हु ज़मीर जो है मंसूब मुत्तसिल जो है इसका मफ़ूल बनेगी और खालिदुन जो है फ़ाइल बनेगा। खालिदुन क्या है, फ़ाइल बनेगा, क्योंकि फ़ाइल अच्छा जब मफ़ूल ज़मीर मुत्तसिल हो, इसका कायदा सुन लें, जब मफ़ूल ज़मीर मुत्तसिल हो और फ़ाइल इसमें ज़ाहिर हो तो मफ़ूल को मुक़द्दम करना ज़रूरी है। मा फ़ाज़ा इल्ला वलदुन, मा फ़ाज़ा इल्ला वलदुन, यहाँ पे फ़ाज़ा फ़ेल है और वलदुन ये जो है फ़ाइल है। दरबत मूसा उज़्मा, दरबत मूसा उज़्मा, इस मिसाल में उज़्मा ये फ़ाइल है और मूसा यहाँ पर मफ़ूल है, क्योंकि यहाँ पे करीना पाया जा रहा है। करीना क्या है, यहाँ पे फ़ेल है कि दरबत जो है फ़ेल लिख रहे हैं मोनस का और उज़्मा जो है ये मुअन्नस है। अच्छा, दर्जे ज़ैल जुमलों में गलती की निशानदेही फरमाइए। ज़ैदुन ऐना, गलत है, इसको कहेंगे ऐना ज़ैदुन। क्या करेंगे, ऐना ज़ैदुन। यहाँ पे मुब्तदा को, क्योंकि ख़बर ऐसे माना पर मुश्तमिल हो, ये तो जो सूरत है जो ये सूरत है ज़ैदुन ऐना ज़ैदुन, यहाँ पे है तो मारफा, लेकिन यहाँ पे आपने पढ़ा है मुब्तदा ऐसे माना पर मुश्तमिल हो जिसका शुरू कलाम में होना ज़रूरी है। मुब्तदा ऐसे माना पर मुश्तमिल हो जिसका शुरू कलाम में होना ज़रूरी है, तो फिर ऐना को मुक़द्दम करेंगे। ऐना ज़ैदुन, ज़ैद कहाँ है। औलादुन अला सक्फ़ी, तो यहाँ पर ये होगा अला सक्फ़ी औलादुन, अला सक्फ़ी ये ख़बर मुक़द्दम और औलादुन मुब्तदा मुअख्खर। अकरमा ग़ुलामुहु ज़ैदन, तो ये यहाँ पर मिसाल जो है ये बनेगी अकरमा ज़ैदन ग़ुलामुहु, ठीक है, क्योंकि फ़ाइल के साथ मफ़ूल की ज़मीर हो तो मफ़ूल को मुक़द्दम करना ये ज़रूरी है। अकरमा ग़ुलामुहु ज़ैदन। आगे साहिबुहा फ़िद्दार, साहिबुहा फ़िद्दारी,
تو یہ ہوگا فی الداری صاحبہا، مبتدا میں ایسی ضمیر ہو جو خبر کے جز کی طرف لوٹ رہی ہو، تو اب خبر مقدم اور فی الداری خبر مقدم، صاحبہا مبتدا مؤخر، انکا فقیر فی ظنی، تو یہ اس کو مقدم کریں گے فی ظنی انکا فقیر، کیونکہ جب انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر مبتدا واقع ہو، اب خبر کو مقدم کریں گے، اور مقدم کرنا ضروری ہے، اور مبتدا کو مؤخر لانا ضروری ہے۔ فی ظنی میرے ظن میں، یہ بات ثابت ہے، انکا فقیر تو فقیر ہے، بے شک تو فقیر ہے۔ فی ظنی کو مقدم کریں گے، خبر مقدم کو، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر یہ مبتدا مؤخر بنے گا۔ بیدی کا ما، تو یہ ما بیدی کا بنائیں گے، اس کو بنائیں گے اخو کا من، اس کو بنائیں گے من اخو کا، مبتدا ایسے معنی پر مشتمل ہو جس کا شروع کلام میں ہونا ضروری ہے۔ ادبا ابوہا فاطمہ، تو یہاں پر بھی یہ صورت ہوگی ادبا فاطمہ ابوہا، ادبا ابوہا نہیں ہوگا بلکہ ادبا فاطمہ ابوہا، کیونکہ قاعدہ آپ نے پڑھا کہ فاعل کے ساتھ مفعول کی ضمیر متصل ہو تو مفعول کو مقدم کرنا ضروری ہے۔ ادبا فاطمہ ابوہا، ارجو متا، تو متا الرجوع، متا مبتدا بنے گا، الرجوع یہ خبر بن جائے گا۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو جو شیئر کریں، لائک کریں، حمید علی مدی چینل کو سبسکرائب کریں، یا اللہ ان کے والدین پر رحمت نازل فرما، وما علینا الا البلاغ المبین۔